الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد. محترم سامعین، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کا ایک طویل اور دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گیا تو میرا قبیلہ مجھے تلاش کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھ کر کہا، اے زید اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو. میں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا ارادہ رکھتا ہوں. پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس لڑکے کے بدلے میں بہت سے اموال دینے کے لیے تیار ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں طلب فرمائیں، ہم ادا کریں گے، مگر اس لڑکے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 214 پر ہے، اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم الانبیاء ورسلی وارسلہ معکم، کہ میں تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شہادت تو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں انبیاء و رسول کا ختم کرنے والا ہوں. اس اقرار و ایمان کے بدلے میں زید کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا. اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو کلمہ شہادت کی طرح ایمان کا جزء قرار دیا ہے. اس لیے امام زین نجیم رحمہ اللہ نے اپنی شعرا آفاق کتاب الاشباح والنظائر کے صفحہ 102 پر تحریر فرمایا ہے، جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں. غرض ہے کہ ایمان کے لیے کلمہ کی طرح ختم نبوت کا بھی دل اور زبان سے اقرار ضروری ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہم سب کو کلمہ طیبہ کی طرح عقیدہ ختم نبوت پر بھی کامل ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.